آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کا خط الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانے کے حوالے سے، اور الیکشن کمیشن کا 24 اگست 2023 کو ایک لیٹر لکھا گیا ایوان صدر میں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن 2017 کی جو ترامیم کی گئی ہیں، 2022 میں فرسٹ امینڈمنٹ آئی ہے اور سیکنڈ جو اس میں ترمیم کی گئی ہے وہ 2023 میں کی گئی ہے، اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ کب ہونے ہیں۔ ویور، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل ایک ایشو یہ تھا کہ ڈیٹ جو ہے جنرل الیکشن کی وہ صدر پاکستان نے دینی ہے یا الیکشن کمیشن نے دینی ہے۔ اس بابت اس سے قبل الیکشن کمیشن نے ایک خط لکھا چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ الیکشن کے حوالے سے آپ میرے ساتھ میٹنگ کریں، کیونکہ آئین پاکستان کے مطابق یہ ہے کہ جو مشاورت ہے وہ الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان سے کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے صدر پاکستان جو ہے وہ الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں۔ اچھا، جس پر چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک لیٹر لکھا، اس کا جواب ایوان صدر میں انہوں نے 2-3 باتیں لکھیں۔ انہوں نے اس لیٹر میں یہ لکھا کہ الیکشن مشاورت قانونی طور پر آپ سے ضروری نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے لکھا کہ الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 اس میں ترمیم ہونے کے بعد یہ اختیار جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حاصل ہے کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کرے، اور اس حوالے سے انہوں نے وہ ساری بات لکھی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آئین پاکستان جو میں تحریر ہے کہ جب صدر وزیر اعظم کی ایڈوائز پر اسمبلیاں ڈیزالو کرتا ہے تو پھر یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ڈاکٹر عارف الوی جو ہیں انہوں نے ایک لیٹر لیگل اوپینین رائے لینے کے لیے وزارت قانون کو تحریر کیا، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ لیگل ایشوز ہیں، اس کے بارے میں جو ہمارا لا ڈپارٹمنٹ ہے وفاقی، اس سے انہوں نے قانونی رائے لی۔ اچھا، اس قانونی رائے میں جب آئی تو اس قانونی رائے میں یہ تحریر تھا کہ یہ جو اختیار ہے الیکشن کا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے۔ اس کے بعد صدر صاحب پھر خاموش ہو گئے۔ اب جب صدر صاحب کا ٹینور پورا ہو چکا ہے اور اس کے بعد 13 ستمبر 2023 کو جو لیٹر لکھا گیا ہے الیکشن کمیشن کو صدر پاکستان کی طرف سے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ 6 نومبر جو ہے وہ ڈیٹ بنتی ہے۔ اب یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے صدر پاکستان نے، یہ میرے پاس موجود ہے، اس میں جو آپ کی آسانی کے لیے یہ سارا اردو میں تحریر ہے، آپ ایوان صدر کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ بھی آپ کو یہ مل جائے گا۔ یہ پورا لیٹر ہے اردو میں، تاکہ ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھے۔ اب یہ صدر صاحب لکھتے کیا ہیں، اس لیٹر کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کے نام خط، اسلام آباد۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط، صدر مملکت نے 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا۔ یہ ایک پہلی تحریر ہے، تسلیم کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کی ایڈوائز پہ میں نے اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کی۔ آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر کا اختیار ہے کہ اسمبلی میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تحلیل کی تاریخ سے 90 دن کے اندر کی تحریر مقرر کرے۔ آرٹیکل آئین پاکستان کا 48(5) کے مطابق قومی اسمبلی کے لیے عام انتخابات قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے 89 دن
یعنی پیر 6 نومبر 2023 کو ہونے چاہیے۔ آئینی ذمہ داری پورا کرنے کی خاطر الیکشن کمشنر کو ملاقات کے لیے مدعو کیا گیا تاکہ آئین اور اس کے حکم کو لاگو کرنے کا طریقہ واضح کیا جا سکے۔ چیف الیکشن کمیشن نے جواب میں برعکس موقف اختیار کیا کہ آئین کی اسکیم اور فریم ورک کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ یہی جناب ویور جو ہم نے پہلے بات کی کہ وہ پہلے جو پروسیڈنگ ہوئی اس کا یہ صدر صاحب اس خط میں ریفرنس دے رہے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اگست میں مردم شماری کی اشاعت کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل بھی جاری ہے اور آئین کے آرٹیکل 51(5) اور الیکشن ایکٹ کی سیکشن 17 کے تحت یہ لازمی شرط ہے، مردم شماری والی شرط ہے، یہ تسلیم کرتے ہیں۔ وزارت قانون و انصاف بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسی رائے کی حامل ہے، یعنی کہ وہی جو رائے مانگی گئی صدر صاحب نے، وہ وزارت قانون نے جو ہے الیکشن کمیشن کی رائے میں وہ رائے کا اظہار کیا کہ جو ہے الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ چاروں صوبائی حکومتوں کا خیال ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے۔ اس میں صدر پاکستان تسلیم کرتے ہیں کہ چارے جو صوبے کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے یا جو ریاست ہے وہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ یہ اس کا اختیار ہے الیکشن کمیشن کا۔ آگے کہتے ہیں کہ وفاق کو مضبوط بنانے، صوبوں کے درمیان اتحاد، ہم آہنگی کے فروغ اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ایک ہی دن کرائے جانے پر اتفاق ہے۔ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے کہ وہ آزاد منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کے تحت ایکٹ کے تحت تمام آئینی اور قانونی اقدامات کی پیروی کرے۔ تمام نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت صوبائی حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت اور اس بات کے پیش نظر کے کچھ معاملات پہلے ہی زیر سماعت ہیں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی ایک ہی دن انتخابات کرانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کریں۔ اچھا، یہ لیٹر جو ہے صدر پاکستان نے جو ہے وہ تحریر کی ہے۔ اب اس میں صدر صاحب نے متعدد چیزیں تسلیم کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اس خط میں جو انہوں نے یہ کہا ہے اس میں صرف اتنا سا ہے کہ جب صدر صاحب کا اختیار نہیں ہے تو یہ صدر صاحب نے ساری باتیں تسلیم کی ہیں اور ایک پولیٹیکلی پاکستان کے اندر سیاسی پنڈورا کھولنے کے لیے یہ ایکٹ کیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو قومی اسمبلی نے قانون سازی کی، اچھا وہ قانون سازی کیا ہے؟ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن ہے 57، جس میں یہ تحریر ہے کہ صدر صاحب جو ہیں صدر پاکستان کمیشن کے ساتھ کنسلٹ کر کے ڈیٹ اناؤنس کریں گے۔ ترمیم کر دی گئی 2022 میں، فرسٹ امینڈمنٹ کی گئی 17 کے ایکٹ میں کہ جو 57 کی سب کلاس 1 میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو مینڈیٹ ہے الیکشن کی ڈیٹ کا، یہ ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ صدر کا جو مینڈیٹ ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اچھا، اس ترمیم کو اور اس کے بعد پھر ایک اور ترمیم کی گئی جو سیکنڈ امینڈمنٹ اس کو کہتے ہیں 2023، یہ جولائی کے مہینے میں کی گئی۔ اچھا، ان دونوں ترامیم کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے چیلنج نہیں کیا کسی فورم پہ۔ اچھا، یہ جب ترامیم ہو گئیں 2022 میں، تو جب یہ قانون پاس ہوا ترامیم کے ساتھ، جو صدر پاکستان عارف علوی کے پاس گئے تو اس نے وہ اس کی قانونی حیثیت بن گئی، اس نے سائن کر دی اور وہ ایکٹ بن گئے۔ اب الیکشن ایکٹ کے مطابق صدر کا اختیار مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور صدر نے یہ جو خط، اس کو میں تو کہوں گا خط بے وفائی ہے یا لو لیٹر لکھ دیا ہے کہ ملک کے اندر اور کوئی ایسا ایشو نہیں رہا جو اب یہ ٹی وی چینلز پہ اور دیگر جو ہے وہ ٹاکروں میں ٹاک شو میں ڈسکس ہوگا کہ لیٹر آیا ہے اور نہیں آیا ہے اور کیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عارف علوی نے جسٹ اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ایک نیا سیاسی کھولنے کے لیے محاذ یہ ایک لیٹر لکھ دیا ہے۔ حالانکہ
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیٹر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، لیٹر وہاں لکھے جاتے ہیں جہاں پہ آدمی بے بس ہوتا ہے۔ اب میں بطور ایک پاکستانی شہری کے لیٹر لکھ دیتا ہوں ڈی سی کو، ڈی پی او کو کہ یہ جناب ہے، اس کی کیا کتنی حیثیت ہوگی؟ صدر پاکستان کا اگر اختیار ہے تو انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کر کے وہ پراپر آرڈر کرتے، آرڈر انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے لیٹر لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ سارا کہا کہ یہ بھی مردم شماری والا بھی ایشو ٹھیک ہے، اور وزارت قانون جب جو صدر پاکستان کا لا ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر صدر صاحب اس کو سپریم کورٹ نہیں لے کے گئے، کسی کورٹ میں انہوں نے چیلنج نہیں کیا، الیکشن کمیشن ہے، ایکٹ ہے، وہ سارا، اس کے باوجود ایک لیٹر لکھنا میرا خیال نہیں، یہ اسی طرح کا ایکٹ ہے جس طرح پچھلے چند دن پہلے آرمی ایکٹ کے حوالے سے صدر پاکستان نے ایک ایسی بات کی جس کے بعد جو ہے وہ ایک نیا ہفتہ بھر پنڈورا باکس کھلتا اور وہ ڈسکس ہوتا رہا۔ یہ بھی میرا خیال ہے 2-4 دن 5 دن ٹی وی ٹاک شو کی زینت بنے گا لیٹر، اس کے بعد یہ سٹل خاموشی ہو جائے گی، کیونکہ ایکٹ کے مطابق جو ہے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ ڈیٹ اناؤنس کرنا۔ بہت شکریہ۔